السلام علیکم۔ غزہ کے حوالے سے اور مسئلہ فلسطین کے اوپر جو مسلم ممالک اور ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ کے مابین ایک ایگریمنٹ وہاں ڈیولپ ہوا ہے، اس کی اصل جو روح تب سامنے آئے گی جب فلسطینی ریاست اور اس کا بیت المقدس کے ساتھ ایک وجود جو ہے وہ سامنے آئے، اور ایسی ریاست جو فنکشنل سٹیٹ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اسرائیل روزانہ شب خون مار رہا ہو اور لوگوں کا جان و مال، اس کا تحفظ جو ہے وہ ایٹ سٹیک رہے ہمیشہ۔ ایسی صورت میں اگر وہ ریاست جو ہے ایک وائبل سٹیٹ کے طور پر سامنے نہیں آتی تو مڈل ایسٹ میں کبھی بھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ پہلی قسط کے اندر جو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، اس کے نتیجے میں ان کے قیدی تو رہا ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تعمیر نو کا ایک بہت بڑا چیلنج باقی ہے، اور اس میں مسلم دنیا کو مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کے ساتھ تصویریں کھنچوانا آسان ہے، اس کے کہے کے اوپر وہ 20 نکات بھی جو واشنگٹن نے ڈکٹیٹ کیے ہیں اور اس کے اوپر اسرائیل کی رضامندی شامل تھی، اس کے اوپر بھی سر تسلیم خم کرنا آسان ہے۔ اب لیکن لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور ان کی ریکنسٹرکشن ورک کے اندر مدد کرنا، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، وہ سارے ان مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے جو کل اس پیس ایکارڈ کے اندر موجود تھے۔ پیس ایکارڈ کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے، پہلے تو پاکستان کا جو رول تھا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے 6 یا 7 ملکوں کے ساتھ جب ٹرمپ نے پہلی ملاقات کی تو اس میں بھی پاکستان موجود تھا۔ پاکستان اس لیے تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کا ایک سگنیفیکنٹ رول بن جاتا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ اور گزشتہ روز بھی شرم الشیخ کے اندر جو میٹنگ تھی، اس میں نہ صرف پاکستان کی موجودگی نے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا، وہاں پہ پاکستان کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسپانسبلٹی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ ایک پلیئر کے طور پر مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور نبھانی بھی پڑے گی۔ لیکن ٹرمپ نے وہاں پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دیے جو بہت ہی پازیٹیو تھے۔ پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا انٹریکشن وہ بڑا اچھا تھا، وارملی گریٹ کیا انہوں نے، دونوں نے ایک دوسرے کو، لیکن وہاں پر فیلڈ مارشل کا تذکرہ بہت ہی مثبت انداز میں ہوا۔ سنیے پہلے ٹرمپ نے کہا کیا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. اب ٹرمپ صاحب آئی لو پاکستان، گریٹ مین، گریٹ جینٹل مین، اور وہاں سے انہوں نے کہا میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ اب یہاں پہ فیلڈ مارشل کے لیے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے ماضی میں مختلف ادوار میں امریکہ کا فرنٹ لائن الائی بن کے بہت سی مسٹیک کی ہیں۔ سیٹو اور سینٹو کے ہم رکن بنے، یہاں سے U2 اڑتا رہا، پھر جہاد افغانستان کے دنوں میں جنرل ضیاء صاحب جو تھے وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے، پھر جنرل مشرف 9/11 کے بعد وہ جہادی جن کو پہلے تیار کیا گیا تھا ان کو خاتمہ کرنے کے لیے دوبارہ میدان میں اترے۔ اس سے پاکستانی سوسائٹی کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے، جتنا یہاں کلاشنکوف کلچر آیا، جتنے مسلح جتھے بنے، ریڈیکلائزیشن سوسائٹی کی ہوئی، ڈرگز آئیں، وہ ان غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ امریکہ اپنا فارن پالیسی گولز اچیو کرنے کے بعد روایتی طور پر 70-80 سالوں میں ہمارے اوپر پابندیاں لگا کر، کبھی پریسلر امینڈمنٹ، کبھی گلین امینڈمنٹ، کبھی کوئی اور ترمیم، وہ لگاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے ہی اس کے فارن پالیسی گولز ہوتے ہیں پورے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں۔ تو اب جو بھی انگیجمنٹ ہو پاکستان کی، وہ دونوں کے مفاد میں ہونی چاہیے، دونوں کے لوگوں کے تحفظ کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے، اور لانگ ٹرم بیسز اس کی ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم گولز کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں اگر کوئی ایک قندھار بیس پسند ہے یا کوئی اور جگہ انہیں پسند آ گئی ہے تو اس کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے بائی لیٹرل اکنامک ڈیولپمنٹ، جس میں پاکستان کے لیے لانگ ٹرم گینز کیا ہیں، تو مین اسی سے آج سٹارٹ کریں گے۔ اور دوسرا KP کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بڑے واضح انداز میں فیصلہ دے دیا، اور کل کبھی امکان یہ ہے کہ سہیل افریدی اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر چیف منسٹر منتخب ہو جائیں گے، منتخب تو ہو چکے ہیں لیکن عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، تو دوسرے ایشو کو بھی ٹچ کریں گے۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں جنرل طارق، ریٹائرڈ ہیں اور اس کے علاوہ معروف ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خرم دستگیر خان سینئر رہنما ہیں PMLN سے، سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور حافظ حمداللہ صاحب JUI کے رہنما، سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل طارق صاحب میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل، پھر انہوں نے ان کے لیے گریٹ جینٹل مین، گریٹ مین، آئی لو پاکستان، تو ایک نئی ڈائمینشن ٹرمپ کے اس سیکنڈ ٹرم میں شروع ہوئی ہے۔ پچھلے دور میں ہمارے اوپر وہ الزام تراشیاں کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے، کیا چیز ایسی نہیں ہوئی جس سے یہ چینج آئی؟ دیکھیں جیسے قرآن شریف میں دیا ہوا ہے نا کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، چاہے انڈیویجول بیسس پہ یا کولیکٹیولی۔ تو اگر فیلڈ مارشل صاحب کا وہ نام لے رہے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل پاکستان کے ہیں، پاکستان ملٹری کے ہیں، تو انویریبلی اس کا مطلب یہ ہے امپلیکیشن کہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی دیکھیں ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں،
اور جیسے آپ نے کہا کہ ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، یہ تو انہوں نے اپنے کسی جرنیل کے لیے نہیں کہا، بٹ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے یہ صرف امریکہ نے نہیں دیا. آپ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل کو چائنا نے بھی انپریسیڈنٹڈلی بلا کے ایس سی او میں بٹھایا اور وکٹری پریڈ ڈے میں بھی بٹھایا. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا اس میں بھی فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا گیا اور ان سے علیحدہ بھی 1-to-1 میٹنگ ہوئی. تو ہمیں اپنی آرم فورسز کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان کا جو مقام ہے یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج نے حاصل کیا ہے، اور پاکستانی افواج کا پاکستانی عوام سے دلی رشتہ ہے. وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. ہر ایک پاکستانی کی حفاظت پاکستان فوج کا یہ فرض ہے، اور اس نے تو ہمیں اپنے اس ادارے کی قدر کرنی چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ماضی کی مثالیں دی، ہمیں اسے سیکھ کے آگے چلنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ملکوں کے تعلقات ہیں یہ میوچل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک منرلز ہیں اور ریئر ارتھ میٹلز ہیں، کیونکہ دنیا کے 90% جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں، کریٹیکل منرلز ہیں، وہ چائنا کے پاس ہیں. ان کا پروسیسنگ پلانٹس وہاں پہ ہیں. اب ہمارے ہاں یہ پڑے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں، تو ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب امریکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو ٹریلینز آف ڈالر کے پڑے ہوئے ہیں. آپ اینٹی منی کا نام لیں، آپ کوبالٹ کا نام لیں، سونا، چاندی، تانبا، جپسم، کوئلہ، گرینائٹ، یہ تو پہلے ہمیں پتا تھا کوئی بلوچستان بھرا ہوا ہے. ایون کوبالٹ کا پتہ چلا کہ چنیوٹ میں ہے. تو پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے ندیم بھائی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے نہیں رکھے ہوں گے؟ اور یہ فارملی بتا دیا گیا کہ 68 to 70% آف پاکستان معدنیات سے بھرا ہوا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملکوں کی انٹرسٹ ہے، پرسنالٹی ڈو میٹرز. جیسے ایوب خان اپنے زمانے میں ان کے جانسن وغیرہ کے ساتھ کلک کر گئے تھے. اب فیلڈ مارشل صاحب ہمارے اپنے کریکٹر کی وجہ سے کہ جو کہتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ پروو کرتے ہیں. اور وہ جیسے مار کے حق میں جو انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب جو ہے سوئفٹ ہوگا، پینفل ہوگا. اب انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمارا جواب سوئفٹ ہوگا اور ڈیسائسو ہوگا، ہم آر یا پار کریں گے، ہم آپ کا وجود مٹا دیں گے. تو ٹرمپ بہادر بندوں کی اور جو لیڈرشپ کوالٹیز والے ہوتے ہیں، آئرن مین، ان کی قدر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری جو سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے مفاد کو آگے لے کے بات کرتی ہے، اور ہمیں اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے اور اپنے عوام کا جو مفاد ہے اس کو اور ملک کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے. خرم صاحب آپ فرمائیے گا، مارکا حق آئی تھنک ایک بڑا ڈیسائسو فیکٹر تھا. ایون آپ مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سے ہمارے دوست ملک ہیں، وہاں پر ہماری وہ گرم جوشی پچھلے 5-7 سالوں میں رہی نہیں تھی. ہم جاتے تھے وہاں $1-2 ارب ادھار مانگنے کے لیے تو وہ ناگواری وہاں نظر آتی تھی. پاکستانیوں کو بھی وہاں بہت سے ملکوں سے واپس گھر بھیجا گیا تھا. تعداد ہماری بڑی نہیں بلکہ کم ہو گئی. تو ایک نئی گرم جوشی آئی مارکا حق کے بعد. امریکہ میں بھی گرم جوشی ہے تو اس کے اوپر ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. کہیں پہ ورک فورس شاید ہم بھیج سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، قطر میں، یو اے ای میں. امریکہ کے ساتھ آپ کی بائی لیٹرل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی ڈیلز ہو سکتی ہیں. آف شور آئل ڈرلنگ کے اوپر وہ پہلے بات کر چکے ہیں. تو دیر آر مینی اپرچونیٹیز، لیکن ہمیں ڈیفنس اور سیکورٹی میٹرز کے اوپر بہت احتیاط برتنی پڑے گی. جی 2 باتیں جی اس میں اہم جو سامنے رکھنی ہے. ایک تو جہاں تک ڈیفنس اور سیکیورٹی میٹرز ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو لانگ ٹرم پارٹنر ہے وہ چین ہے، اور چین کی جو عسکری حمایت تھی اس سے نے ہمیں ایک مارکا حق میں ہماری افواج کی مہارت بھی اور چین کا جو تعاون تھا اس نے پاکستان کو وہ ایک عظیم فتح دلائی، جس کی وجہ سے ہماری جو ایک قومی طاقت پوشیدہ تھی وہ بالآخر دنیا پر ظاہر ہوئی، اور دنیا نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے. ہم نے سے اپنے سے 10 گنا بڑے ہندوستان کو شکست دی. اور اس میں اہم بات یہ تھی کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں صراحت سے کہہ دیتا ہوں کہ پوری دنیا کا خیال تھا کہ پاکستان تو ہے تباہ حال ہے اور غریب ہے اور ہر وقت اس کو جو ہے وہ امداد کی ضرورت ہوتی ہے. اور پچھلے 10 سال سے امریکہ نے کوئی قابل ذکر ہتھیار پاکستان کو نہیں دیے. اس کے باوجود مارکا حق میں یہ فتح حاصل کرنا جو ہے اس نے دنیا کو حیران کیا ہے کہ پاکستان جو ہے جس کے پاس امریکی ہتھیار نہیں تھے
उसने अपने से कई गुना सोफिस्टिकेटेड और बड़ी फौज को शिकस्त दी। तो पाकिस्तान के रियासत के अंदर वो ताकत और जुर्रत मौजूद थी जो सामने है, जो सामने आई, और उसका पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया। और फिर दुनिया के जो हालात बदले हैं उसमें इस ताकत का इजहार जो है, असली उसमें बदलते हुए हालात का भी बड़ा असर है कि मसलन अमेरिका की तरफ से जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो पता चला कि कतर पे भी हमला कर सकता है, उसने करके दिखा दिया। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो है जो तौकीर थी दुनिया में और मिडिल ईस्ट में वो बढ़ी। अब हमें जो इस पे आगे बढ़ने के लिए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि एक तो ये है कि बिल्कुल हमें पूरी दुनिया से बात करनी है, हमें अमेरिका से भी बात करनी है और हर मुल्क से बात करनी है अपने मफादात को सामने रखकर। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज से, जो रवायती तौर पे नदीम साहब हमने बड़ी गैर जिम्मेदारी से अपने ऊपर ले ली थी, अब आगे बढ़ते हुए बहुत एहतियात से और ज्यादा फोकस जो है वो अपनी मुआशी ताकत को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और साथ ही एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम अपने अंदरूनी मामलात को भी दुरुस्त कर सकें। चाइनीज जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनका एक स्टेटमेंट है और वो अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो एक सैंपल था कुछ रेयर अर्थ का ट्रंप को दिया, तो उसके बाद चाइना से कुछ लॉज की अमेंडमेंट हुई थी कि एक्सट्रैक्शन का जो मटेरियल है वो उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल आयद किए थे। तो दुनिया सारी में खबरें छपी थी कि वो पाकिस्तान ने जो ट्रंप को पेश किया है वो तोहफ़ा, उसके बायस चाइना ने उसके ऊपर वो पाबंदियाँ आयद की हैं। तो उनकी वजाहत यही है कि पाकिस्तान ने हमसे बात कर ली थी और पाकिस्तान से हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली ए गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मलिक साहब ये बड़ी अहम बात, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आना चाहिए। नहीं, अहम बात ये है और इस पे दुरुस्त कहा जनरल साहब ने, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है हमें कि पाकिस्तान एक सफारती सतह पे ऐसी पोजीशन में है जहां चाइना की तरफ से भी विन विन है। चाइना की तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर ना करें, और कम से कम कुछ अरसा के लिए अमेरिका की तरफ से भी कोई ऐसी शर्त नहीं है कि हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर ना करें। तो लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त विन विन पोजीशन में है, और जहां एक बेमिसाल पाकिस्तान की रेलेवेंस में, पाकिस्तान की तौकीर में, पाकिस्तान की जो इज्जत है दुनिया में उसमें इजाफा हुआ है। तो ये मौका है कि हम अपने अंदरूनी मामलात को भी, खास तौर पे इकोनॉमी में जो रिफॉर्म करना है उसको लेकर आगे बढ़े, ताकि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, उसका फिर जो है पाकिस्तान के रहने वालों को भरपूर फायदा पहुंचाया जा सके। वलीद इकबाल साहब, आप फरमाइएगा, आपका क्या तजिया है? ये जो नई पाकिस्तान की पोजीशन बनती है इस पूरे रीजन में भी और दुनिया में भी जो पजीराई मिल रही है आपको, तो उसके बाद पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? दिलचस्प बात है जी, और ख़ास तौर पे जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं उनमें एक हमारे ही साबिक आर्मी चीफ़ का ये इरशाद रहा कि जी जब भी मैं अमेरिकन से मिलता हूँ मैं उनको यही कहता हूँ कि या हम दो ही एक्सट्रीम्स के ऊपर रहते हैं उनके साथ ताल्लुकात में, या हम उनके करीब तरीन दोस्त होते हैं या हम उनकी सबसे ज़्यादा सैंक्शंस का जो है वो निशाना होते हैं। तो उन दो के दरमियान में कभी हमारा वो जो है रिश्ता नहीं हुआ। तो इस वक्त लग रहा है कि साइकिल, वो पेंडुलम जो है जिस तरह से चलता है, ये पेंडुलम अब इस पॉइंट पे आया हुआ है कि हम बजाय सबसे सैंक्शनड एक उसके होने के मुल्क, हम अब करीब तरीन दोस्त की सतह पर आए हुए हैं। और तारीख़ में ये काफ़ी दफ़ा 4, 5, 6 दफ़ा ऐसे मौके आ चुके हैं। इत्तफ़ाक़ की बात ये है, जितनी तारीख़ मैंने पाकिस्तान को, जितना मैं वाकिफ़ हूँ उससे, पाकिस्तान के अमेरिका के पाकिस्तान से ये हैरत अंगेज़ बात ज़रूर है, लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात करीब तरीन तब होते हैं जब यहाँ पे फ़ौजी हुक्मरान होते हैं या अथॉरिटेरियन जो है सेटअप, वो उनको हमेशा बहुत ज़्यादा बेहतर उनसे उनकी डीलिंग या कम्युनिकेशन रहती है बनिस्बत डेमोक्रेटिक सेटअप्स के। और ये जो हमारी दोस्ती की पींगें बहुत बढ़ती रहीं मुख्तलिफ़ मराहिल पर, उनका, और ये मैं सोच समझ के बात अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी प्रोग्राम के शुरू में जनरल तारिक ने बड़ी तफसील से बात की और बताया कि जी किस तरह से जो पाकिस्तान की अफवाज का जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ एक दिली रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तान के जो फ़ौजी हुक्मरान रहे और उनके जो अदवार थे
جن میں تعلقات جو تھے وہ عروج پر تھے امریکہ کے ساتھ، ان تمام مواقع پہ صرف ایک بہت محدود اشرافیہ ہی پاکستان کی تھی جو اس سے بینیفٹ کرتی رہی، یا امریکہ بینیفٹ کرتا رہا اپنے طریقے سے، اپنی اسٹریٹجی سے، اپنی جو اس کے انٹرسٹ تھے ان کی فروغ سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا، یا پھر ایک پاکستان میں ایک محدود سی اشرافیہ، مطلب اللہ کرے کہ عوام سے ایسا تعلق پیدا ہو، یہ ان تعلقات کا، یہ جو بیرونی تعلقات ہمارے ہیں، کہ واقعی ہمارا جو تتر بتر ایک صحت کا نظام ہے وہ ایک کھڑا ہو اپنے پیروں پر، اور اس سے عوام کو مفاد مل سکتا ہے، یا پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے یہ وہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ محض جو ہے ملٹری ہارڈ ویئر یا ملٹری سپورٹ جو ہے ان سے ہی نہیں عوام کا فائدہ ہوتا۔ آف کورس سب کو چاہیے کہ ایک مضبوط ملک ہو، اس کا دفاع مضبوط ہو، اس کی قومی سلامتی جو ہے وہ جو ہے ایسی ہو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اور کوئی جرت نہ کرے، اور اگر کرے تو پھر ان کو جواب ملے، جس طرح کا ملتا رہا ہے پلوامہ کے بعد بھی اور پہلگام کے بعد بھی، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا محتاط ہی رہوں گا پاکستان کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، کہ اس میں کس طرح کے سی سوز یا سائیکلز یا پینڈلم شفٹس آتے رہے ہیں، اور اس کا ابھی تک پاکستان کے یہ 75 76 80 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اس میں ہمیشہ بڑا ایک، بلکہ فائدہ امریکہ کو زیادہ ہوا ہے، پاکستان کو تو نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ شروع گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ U2 انسیڈنٹ پہ یہ تھا کہ جی امریکہ کا پائلٹ پکڑا گیا، وہ بڑا بیر سے پشاور کے قریب سے وہ اڑا وہاں سے، تو کروسچاو نے ہمارے سفیر کو بلا کر ماسکو میں کہا کہ پشاور کو ہم نقشے سے مٹا دیں گے دنیا کے، وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی اس وقت سوویت یونین۔ اس طرح کے بھی ہوئے واقعے۔ 1962 میں چین اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، پاکستان ایک چٹکی بھر میں کشمیر کو آزاد کروا سکتا تھا، لیکن ایوب خان جو ہے امریکہ ہی کے، وہ جیکی کینیڈی کے اس میں آ کر کے اور کینیڈی کے اس میں دباؤ کے اندر انہوں نے وہ نہیں چھیڑا، اور پھر 1965 کے اندر کس طرح سے مایوس کیا امریکہ نے جب جنگ ہوئی پاکستان کی اور ہندوستان کی، تو انہوں نے دونوں ممالک کے اوپر سینکشنز لگا دی۔ 1971 کے اندر کیا ہوا، ایک فوجی بیڑے کو ادھر سے ادھر موو کیا، سب سمجھتے تھے کہ مدد کو امریکہ آئے گا، لیکن امریکہ کا فوکس سرد جنگ میں سوویت یونین کے خلاف تھا، پاکستان سمجھتا تھا کہ جی کشمیر کے اوپر امریکہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ میں نے بڑی آپ کو جھلکیاں دی ہیں۔ جنرل ضیاء کے وقت میں کیا ہوا، وہ ایک انہوں نے اپنی، اور ساری پاکستان، حافظ صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ جی جی، میں بس یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اور جنرل مشرف کے زمانے میں کیا ہوا، یہ 2-3 سوال میں چھوڑ رہا ہوں بس، جب تعلقات عروج پر تھے۔ جی جناب، جی آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا مڈل ایسٹ کے اندر رول اور نیا گلوبل جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے کہ پاکستان کا مفاد وہ سر فہرست رہے؟ نہیں دیکھیے، میں عرض کر لوں نجیم صاحب، یہ جو گلوبلائزیشن کی بات ہم کرتے ہیں، یہ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے امریکنائزیشن، یعنی پوری دنیا میں یا پوری دنیا کی سیاست پر، پوری دنیا کی حکومت پر، پوری دنیا کی وسائل پر امریکہ کا تسلط تسلیم کرنا، ان کی پالیسیوں کو پوری دنیا پر تونپنا۔ اس امریکنائزیشن کو دنیا نے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کے اس کو گلوبلائزیشن کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ امریکنائزیشن ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ چین کے ساتھ پہلے سے ہمارے گہرا تعلق ہے، ایک محبت ہے دوسروں کے درمیان، ایک دوستی ہے جو شہد سے میٹھی ہے، اور ایک زمانہ روس کے ساتھ ہمارا تصادم اور ٹکراؤ تھا 80 کی دہائی کے بعد، ابھی ہم دن بدن قریب ہوتے رہے۔ ابھی امریکہ کے ساتھ ہم 2-3 مہینے 4 مہینے خاص کر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معرکہ ہوا مئی میں، اس کے بعد، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا بیان یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں غیر جانبدار ہیں، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کا پلڑا باری ہے تو انہوں نے ثالث کا کردار ادا کیا، لیکن اندر سے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کون ممالک تھے، یا تو چین تھا یا ترکی تھا یا آذربائیجان تھا، دیگر آپ کے ساتھ امریکہ نہیں تھا۔ جو مثالیں ولید بھائی نے دی، 65 کا مثال دیا، 71 کا مثال دیا، بڑبیر کا مثال دیا، مشرف سامنے رکھے، جنرل ضیاء کو سامنے رکھے،
ان تمام اس 78 سال میں امریکہ کے ساتھ ہم قریب بھی رہے اور ہمارے اور ان کے درمیان دوری بھی رہی، لیکن قربت اس وقت رہی جب ان کے مفادات ہم سے اور ہمارے خطے سے وابستہ تھے۔ 80 کی دہائی میں کیا مفادات تھے وہ آپ کے سامنے، اور پھر 9/11 کے بعد کیا مفادات تھے وہ آپ کے سامنے، 70 کی دہائی میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے۔ لہٰذا آج بھی اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ یکدم اتنی محبتیں، اتنی قربتیں، اتنی انتہا اور لامحدود پیار جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک خطرناک صورتحال دکھائی دے رہا ہے۔ کیا امریکہ بغیر مفادات کے آپ کو سینے سے لگاتے ہیں؟ بالکل نہیں لگاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں حسنی مبارک ان کے منظور نظر تھا، ایک زمانے میں شاعران بھی ان کے منظور نظر تھا، ایک زمانے میں عراق بھی ان کے منظور نظر تھا، کس کا نام میں لے لوں، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو لہٰذا ہم نے پونک کے قدم رکھنا ہے، یا قوم کو بتا دیں کہ اصل ماجرا کیا ہے، کیا مفادات وابستہ ہے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ۔ ماضی تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن جتنے بھی ہماری میٹنگیں ہوئی، جیسے مجھ سے پہلے خرم دستگیر صاحب نے بات کی، 1 to 1 میٹنگ، پھر ٹرائیکا کی میٹنگ، پھر فلانا، یہ پرسوں جو گئے تھے، آپ بتا دیں کہ پوری پارلیمنٹ ناواقف ہے، اندھیرے میں ہے، پوری قوم اندھیرے میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اتنی قربتوں کے پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قوم کو آگاہ کرنا ہوگا، آنکھیں بند کر کے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قوم میرے پشت پر ہے، اس طرح قوم آپ کے پشت پر نہیں ہے۔ کیونکہ 78 سال ہمیں وہ سبق سکھایا گیا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہوا ہے، نہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ آج ایک مہینے میں 78 سال کی سبق آپ کیسے چاہتے ہیں کہ وہ قوم بھول جائے؟ یہ سبق وہ نہیں بھولے گی۔ لہذا قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ تجربات تو ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ امریکہ نے اپنے مفادات ہم سے حاصل کی ہے، پھر مار کٹائی بھی ہماری ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اتنا ہی کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاکستان میں اگر معدنیات کی بات ہے، مائنز اور منرلز کی بات ہے، اور یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو جو وہاں میدان جنگ بن چکے ہیں، عوام کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، جس کو ہم 47 فارم کا پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ نہیں لیا گیا ہے۔ تو فیصلے پھر کہاں ہوتے ہیں اور کون کرتے ہیں؟ تو یہ تمام سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب تو دینا پڑتا ہے۔ بریک سے واپسی پہ سٹارٹ کرتے ہیں، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل صاحب، ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے ایک پسنی پورٹ کے حوالے سے خبر چھپی تھی، جس کی بعد میں وضاحت بھی آئی کہ فیلڈ مارشل کے تو کوئی نمائندے نہیں ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ بات چیت آپس میں پرپوزلز ایکسچینج ہوئی ہیں کمرشل پورٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ریلوے ٹریک بھی بچھا رہے ہیں جو ریکو ڈک کو لنک کر سکے پسنی تک۔ اب یہ سچویشن ایک بنتی ہے ہمارے سامنے، جہاں پر آپ کمرشل اور بزنس ریلیشن شپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ وہ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ امریکہ کی جھولی میں بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارا اپروچ کیا ہوگی؟ پیور بزنس انٹرسٹ جہاں پاکستان کا مفاد ہو، یا اتحادی جیسے ماضی میں بنتے رہے؟ دیکھیے، ہماری جو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کے فیصلے اب ہوں گے، اور جو موجودہ قیادت ہے، خاص طور پہ میں جانتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب، وہ سارے فیصلے ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اب سی پیک میں تو دیکھیں نا، الحمدللہ ہم کافی فیز 2 لانچ ہو گیا ہے، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں انڈسٹریز ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور جس میں جو ہے ایک نیکسٹ لیول کی جو ہماری ہے ان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ کوآپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب جہاں تک پسنی کی خبر آئی، دیکھیں آپ کس طریقے سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ امریکہ سے پاکستان میں لائیں گے۔ یہ تو پاکستان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ چائنا بھی انویسٹ کر رہا ہے، امریکہ بھی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، سعودی عربیہ بھی انویسٹ کر رہا ہے، قطر بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، رشیا بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ بہت ہی اچھا نہیں ہوگا کہ اگر سعودی آ کے آپ کی پورٹ ڈیولپ کرنے پسنی پورٹ، تو امریکہ والا ویسے ہی کہانی ختم ہو جائے؟ نہیں، دیکھیں امریکہ سے انویسٹمنٹ آپ کو لینی چاہیے، تاکہ دیکھیں وہ سی پیک کو انڈرمائن نہ کرے۔ امریکہ سی پیک کو انڈرمائن کرتا ہے، لیکن جب اس کی انویسٹمنٹ آ جائے گی
آف کورس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی سیکورٹی کے معاملات چیک اینڈ بیلنس ہمیں رکھنے چاہیے. اب دیکھیں جو ساری ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی جو عزت بنی ہوئی ہے تو کیا اگر یہ امریکہ پاکستان کو اتنا فیوریبلی نہ دیکھے تو کیا انڈیا کو دیکھے پھر ہم خوش ہوں گے. ہم نے کرنا یہ ہے ندیم بھائی دیکھیں اتحادی بن کے نا پاکستان کا کہیں مفاد کمپرومائز نہ ہو تو پھر تو پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے. لیکن مشرف دور میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے 3 ایئر بیسز دے دی. میں جنرل شاہد عزیز صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے جیکب آباد ایئر بیس کی کہانی بتائی کہ ہم وہاں گئے تھے, انہوں نے اندر بھی انٹر نہیں ہونے دیا. ہی واز ان سروس جنرل. تو وہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارا علاقہ ہے نا, ایک ایک انچ ہمیں اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے اور ہماری کنٹرول میں بھی ہونا چاہیے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جنرل شاہد عزیز کے ساتھ میں ایز اے میجر ان کا بریگیڈ میجر رہا ہوں. آپ بھی وہاں گئے ہوں گے, پھر آپ کو بھی. اور میں ان سے کئی ان سے ملاقاتیں ہوئی, 1-to-1 چیزیں ہیں. انہوں نے گوادر کی پورٹ ہے اور جو اس کا سمندر کا جو ہے کنارہ اور وہ اس کے بارے میں بات چیت کی تھی. آپ نے شاید وہ میرے پروگرام میں انہوں نے کی ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹریک سے بختر بند گاڑیوں جی وہ نشان وغیرہ دیکھے آپ نے بھی دیکھے وہ. تو میں تو خیر ان کے ساتھ نہیں گیا بٹ انہوں نے مینشن کیا. تو شاہد عزیز صاحب کے ساتھ میری بے تحاشا ملاقاتیں ہوئی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریگیڈ اور بریگیڈ میجر کا بریگیڈر کا جو تعلق ہوتا ہے میں ڈیلی بیسس پر ان کے ساتھ دیکھیں یہاں پھر آپ کو ایک ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی نا کہ وہ والی ریلیشن نہیں ہونی چاہیے. نیچرلی دیکھیں اب جو بات چیت ہوگی پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے بات ہوگی, انسٹیٹیوشنل بات ہوگی. اب دیکھیں پیوٹن اس کا ٹرمپ کا کتنا دوست ہے, وہ ذاتی دوستی علیحدہ, اور وہ کتنی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں یوکرین کی جنگ ایک دن میں بند کرا دوں گا. پیوٹن بند نہیں کر رہا بیکاز اس نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہوا ہے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ قومی مفاد میں بات چیت کرے گی, اور ہم نے جو غلطیاں کی جن کی نشاندہی ہو رہی ہے اس سے سیکھ کے آگے چلنا ہے. اور ایک میں صرف پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو سامنے رکھ کے بات چیت کرنی چاہیے, اور جتنے بھی ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے. خرم صاحب یہ جو ایگریمنٹ جو بھی آپ کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہے اس میں چیزیں اگر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آ جائیں تو زیادہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو اہم بات میں آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو سب سے بڑی ایک ہم تبدیلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے سامنے سوال ہی نہیں ہے. مثلا جو وزیر اعظم وفد بھجوایا تھا جہاں امریکہ میں بھی گئے, واشنگٹن گئے. واشنگٹن میں ہماری سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ ہم امریکہ سے کوئی بجٹری سپورٹ نہیں مانگ رہے تھے, ہم اس سے کوئی ہتھیار نہیں مانگ رہے تھے, بلکہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری ڈپلومیٹک سپورٹ کریں انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرنے میں اور ہندوستان کا جو جنگی جنون ہے اس کو روکنے. اب یہ کوالیٹیٹو فرق آیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کہ اب ہم ان کے سامنے سوال ہی نہیں ہے. وہ جو جب آپ جنرل مشرف کا ذکر ہوا یا پیچھے 80 کی دہائی کا ذکر ہوا تب تو پاکستان ایکٹیولی $2 بلین مشرف دور میں $2 بلین رفلی لے رہا تھا امریکہ سے ایز کولیشن سپورٹ فنڈ, اور اس کے ایوز سو کالڈ ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے تھے. اب تو ہم کچھ نہیں لے رہے اور پچھلے 11 سال ہو گئے کچھ نہیں لے رہے. تو لہٰذا اب یہ ایک زیادہ پاکستان کے لیے ڈگنیٹی والی اور وقار کی ریلیشن شپ ہے جس میں ہم امریکہ سے معاشی تعلقات چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ بھی کریں پاکستان میں, اور یہ امریکہ کو بھی بات اس لیے جو ہے جو تبدیلی انہوں نے دیکھی ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ 11 سال سے پاکستان کو کچھ نہ دینے کے باوجود پاکستان نے مارکہ حق میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی, اور اس میں امریکہ کا بہت ہی منیمل رول تھا اس سارے مارکہ حق میں. تو لہٰذا ان کو بھی یہ اندازہ ہے, لہٰذا وہ بھی اب پاکستان کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور اس لیے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جائے گا سی پیک کو. جو 2015 میں جب صدر شی جن پنگ تشریف لائے, میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے, وہ جو سی پیک کا سگنیچر اس نے پاکستان کی جو لانگ ٹرم تاریخ ہے اس کو بدلا ہے. دوسرا یہاں کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام جو عمائدین تھے, چاہے وہ سویلین تھے اور دوسرے عسکری بھی تھے, افسران تھے بیوروکریسی میں, لیکن خاص طور پہ شہید جو ہے ذوالفقار بھٹو اور میاں نواز شریف اور ڈاکٹر عبد القدیر خان, جنہوں نے پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو سنبھال کر رکھا, اس پر کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ جو چیز ہے اس نے بھی پاکستان کو ایک نئی اسٹرینتھ دی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ یوکرین, ایران اور لیبیا 3 ممالک جنہوں نے مغربی دباؤ میں آ کر اپنا ایٹمی ڈیٹرنٹ ختم کیا, ان کا حال آپ آج دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے
یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیچھے دہائیوں کے جو ہے وہ فیصلے تھے. اور آج جب ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب مغرب کے سامنے خاص طور پہ کسی مدد کا، کسی ہتھیار کا سوال ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی امریکہ سے تعلقات بہتر کریں گے، یورپ سے بہتر کریں گے، چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو سٹیبلائز کرنا اور اس میں مزید گہرائی لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنے باقی تمام پاکستان کی جو فارن ریلیشنز. صحیح. اچھا ولید صاحب، اس وقت ایک اور بھی سچویشن ہے آپ کا ایسٹ کی سائڈ سے، صدا سے ڈے ون سے جب سے پاکستان کا قیام ہوا آپ کو ایک خطرہ ہے، ایک دشمن ہے جو آپ کو کوئی موقع دے گا نہیں. جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ کوئی نہ کوئی وار کرے گا. لیکن ابھی آپ کے پاس ویسٹرن بارڈر پہ بھی اس سے زیادہ ابتری والی صورتحال ہے. تو آپ کو ٹو فرنٹ وار والی ایک سچویشن کا سامنا ہے. تو آپ کے لیے چیلنج اب ڈیفرنٹ ہے. آپ کو انٹرنل ہارمنی، یونٹی بھی چاہیے اور فوجیں بھی دونوں بارڈرز پہ بیک وقت تیاری کی حالت میں چاہیے. کیا اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں کہ کیسے نبٹنا ہے؟ یہ سوال آپ کو مجھے نہیں پوچھنا چاہیے ویسے ندیم ملک صاحب. یہ سوال آپ کو جو ہمارے نزدیک فارم 47 گورنمنٹ ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہمارے پہلے آپ اس کو ایڈریس کر لیں پھر ان کی باری پہ وہ بھی جواب دے میں دیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا، جلدی. میں تو آپ کو اپنا ویو دوں گا نا اس میں. میرے نزدیک، اور میں ترجمانی جس سیاسی جماعت کی کر رہا ہوں اس کے نزدیک تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ قومی اتحاد ہمیں اگر چاہیے، یا آپ نے جو بھی الفاظ استعمال کیے، نیشنل یونٹی، تو اس وقت تو یہاں پہ ایک پولیٹیکل اپارٹھائیڈ کا جو ہے وہ بول بالا ہے جس کا ہم شکار ہیں اور ہر روز ہیں. کیا آزادی پرامن اور غیر مسلح اجتماع کی آزادی ہے اس ملک میں، خاص طور پہ ہم لوگوں کو، یا نہیں ہے؟ ہمیں فریڈم آف ایسوسیشن کا جو بنیادی حق جس کا وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے وہ ہے موجود یا نہیں ہے؟ آج سے 2 دن پہلے بھی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ نمائندے جو ہیں یہ آزاد ہیں. یہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی آپ کے ابھی اس پہ اٹھا رہے تھے، ٹرانسپیرنسی ہے؟ کیا عوام کو پوری خبر ملتی بھی ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ملک کے اندرونی حالات میں کیا چیلنجز ہیں؟ اس ملک کے ایکسٹرنل فرنٹ پہ کیا چیلنجز ہیں؟ وہ جب کوئی باہر کی خبر رسائیں ایجنسی کسی چیز کو کر دے نمایاں، اور اب تو سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ اس پہ بھی بہرحال بہت سی پابندیاں ہیں. لیکن اور ہمارے ملک میں، اور وہ کچھ ایسے وہ جو پرانے طرز کے کمیونسٹ کنٹریز والا جو سسٹم ہے اس قسم کی پابندیاں بھی جو ہیں وہ ان کا سامنا رہتا ہے. تو میرے خیال میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ مجھے اس وقت اس قسم کی جو صورتحال ملک کی اندرونی، اور بائی دا وے ملک بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا صحیح جو مضبوطی اور لوہا اس وقت مانا جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے. اور میں ندیم ملک صاحب آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جب وہ جو حملہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس کے اوپر، اس دن بھی میں آپ کے شو پہ ہی تھا اور میں اسی طرح کی بات کر رہا تھا جو آج میں کر رہا ہوں. حافظ حمداللہ صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب، میں 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں. میرے دوست نے کہا ایک نے کہ آپ نے پسنی کے بارے میں سوال اٹھایا. یہ میرے خیال میں کوئی عالمی نشریاتی ادارہ یا کوئی اخبار ہے، فائنینشیل ٹائمز، اس میں آیا ہوا ہے کہ پسنی کا جو بندرگاہ ہے یہ امریکہ کو دینے کی پیشکش کی گئی ہے. پھر سوال یہ بنتا ہے کہ 70 میل پر گوادر چین کے پاس اور یہ امریکہ کے پاس. کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ادھر انویسٹ کرے، چائنا گوادر میں انویسٹ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو وہ جو امریکہ نے کہا کہ بگرام ایئر بیس مجھے دے، ٹرمپ نے کہا کہ میں وہاں سے چین کو سپروائز کروں گا، ان کے ایٹمی ہتھیار کو یا ایٹمی میزائل کو. تو یہاں جو پسنی بندرگاہ پر آپ امریکہ کو بٹھائیں گے تو کیا وہ آرام سے بیٹھے گی؟ وہ آپ کی بات مانے گی؟ آپ نے تو 9/11 کے بعد شمسی ایئر بیس بھی دیا، جیکب آباد بھی دیا، وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. آپ نے زمین بھی دی، آپ نے فضا بھی دیا، آپ نے سمندر بھی حوالے کیا. آپ کے 1 لاکھ لاشیں گری، $150 ارب نقصان ہوا. فائدہ مجھے بتائیے، آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات خرم بھائی نے کی، ڈاکٹر کجیر کی بات کی، تو کہا ڈاکٹر کجیر کو کتنی عزت ملی، کتنی بے توقیری اس کی گئی، کتنی تذلیل اس کی ہوئی، اس کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کی قربانی کیا تھی.
اور آپ نے بھٹو کی بات کی، بھٹو نے آغاز رکھا ایٹم بم کا، ہنری کسنجر نے کیا کہا کہ میں بحیثیت دوست آپ کے بحیثیت دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوں جتنا بحیثیت دوست خطرناک ہوں. تو لہٰذا امریکہ کی دوستی ہمارے لیے خطرے کی گنتی ہے یا کیا ہے یہ؟ تو لہٰذا اور پھر نواز شریف کو آپ دیکھیے، جب ایٹمی دھماکے ہوئے اس کے بعد فوراً کیا ہوا اس کے ساتھ. دیکھیے یہ ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے. آپ نے ریکارڈنگ کا ذکر کیا، آپ مجھے بتائیے آپ بلوچستان کو کیا دے رہے ہیں ریکارڈنگ میں سے؟ ڈال بندین میں ستادک بھی سونا کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس میں سے آپ بلوچستان کو کیا دے رہے ہیں؟ نہ بلوچستان کو پتہ ہے نہ مقامی لوگوں کو پتہ ہے. آپ خیبر پختونخوا میں جو معدنیات نکال رہے ہیں وہ امریکہ کو آپ کتنے دے رہے ہیں، دیگر کو آپ کتنے دے رہے ہیں، اور ادھر آپ کتنے دے رہے ہیں؟ ہسپتال نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، زندگی کی ضروریات نہیں ہے. تو یہ پیسہ ابھی جو میڈیا پر خبریں چلی کہ $50 کروڑ کے معدنیات یہاں سے نکلے، کس کے پاس گئے اور کہاں کہاں سے گئے؟ بلوچستان سے، خیبر سے، کہاں کہاں سے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ قومی مفاد ہے. اب یہ قومی مفاد ہے، یہ قومی مفاد نہیں ہے. یہ قومی مفاد کا فیصلہ کون کرے گا؟ جب 9/11 ہوا تو بھی کہا قومی مفاد ہے. حافظ حمداللہ صاحب، ولید اقبال صاحب، خرم دستگیر صاحب اور جنرل طارق صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.